अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है कॉफ़ी विद अलमनाई, और आपकी मुलाकात हम डिफरेंट अलमनाई से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी लाइफ में क्या कुछ किया, और उनसे ये जानेंगे कि भाई आप अब जो कर रहे हैं वो उसमें क्या आपने देखा कि कितना डिफरेंस है, और यूनिवर्सिटी लाइफ में आपकी क्या सोच थी। यही सारी कुछ चीज़ें हम आपके सामने प्रोग्राम में रखेंगे। आज के जो हमारे अलमनाई जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं और ख़ास तौर पर एजुकेशन सेक्टर में उनका बड़ा नाम है। उनको वेलकम करेंगे और हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मिस्टर साद बिन अजीज़ को। साद, अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करेंगे। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। जज़ाकल्लाह खैर एंड आई एम ऑल गुड माशाल्लाह। ठीक है साद, आप सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे कि आप अभी बिज़नेस कर रहे हैं, आपका बिज़नेस क्या है, आप क्या कर रहे हैं, फिर बाद में तो यूनिवर्सिटी की ही बातें करनी है आपसे। बिल्कुल। मैं एक एजुकेशनल पब्लिशर हूँ और उर्दू अकेडमी सिंध ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का CEO हूँ। हमारे कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, मॉन्टेसरी चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के नाम से, और बेसिकली हम किताबें कॉपियाँ बनाते हैं एंड देन वी मार्केट देम ऑल ओवर पाकिस्तान, स्पेशली सिंध, तकरीबन हर जगह पे। स्टेशनरी के अंदर भी हमारा थोड़ा बहुत काम होता है। कोविड ने बड़ा परेशान किया बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल इम्प्रूविंग नाउ माशाल्लाह। और एकेडमिक्स के अंदर मुझे हमेशा से शौक़ है, तो मेरा PhD भी चल रहा है DHS सुफा यूनिवर्सिटी से इन मैनेजमेंट साइंसेस। MBA ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से था और टीचिंग का बहुत शौक़ है। कुछ टाइम तक मैंने पढ़ाया भी यहाँ पे इन ACCA प्रोग्राम, मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, वाह। MBA आपने किया ग्रेनेड से और अकाउंट्स और फाइनेंस में आपने अपने आप को स्पेशलाइज रखा। क्या बात है, बड़ा ही डिफरेंट सब्जेक्ट है और मैं मार्केट में देख रहा हूँ बड़े कम लोग इस तरफ जा रहे हैं। यस, सो वेरी नाइस। अच्छा जी, टेन्योर मुझे आप डिस्कस कीजिएगा, आपने किस टेन्योर में पास आउट किया यहाँ पर? मेरी ग्रेजुएशन थी आई थिंक इन 2019। अरे अभी की बात है। क्या बात है, क्या बात है। इट वाज अ वेरी स्लो MBA। काम के साथ इतना टाइम नहीं मिलता बट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो काम के साथ आप खुसूसन MBA कर रहे होते हैं ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओह यस। और आप अपना भी इनपुट अपने एग्जामिनेशन में और अपने पेपर पे लिख रहे होते हैं एज फार एज योर एक्सपीरियंस जो आप इंडस्ट्री से ले रहे होते हो। यस। सो ग्रेनेड 2019 में आप पास आउट हुए, आपका कॉन्वोकेशन है। उससे पहले की बात करते हैं तो ऐसा कौन सा मोमेंट था, ऐसी कौन सी बात थी जो आज भी आप याद करते हैं एज अ स्टूडेंट? आप सोचते हैं ये मैंने क्या किया, क्योंकि आपने ग्रेनेड में पढ़ाया भी है बाद में। तो वो फिर अब थोड़ी सी डिसेंसी सी आप साइड पे रख के मुझे एज अ स्टूडेंट बताएं कि साद बिन अजीज़ ने डिफरेंट क्या किया, कितने शैतानी करते थे, शरारतें करते थे, किस तरह से जो वो क्लास में इन्वॉल्व होते थे, किस तरह का आपका फ्रेंड ऑफ सर्कल था, क्या कुछ होता था? अच्छा, मैं कभी भी बहुत शरारती स्टूडेंट नहीं था एंड आई वाज ऑलवेज द क्वाइट गाय। पढ़ाई पे ही मेन फोकस होता था मेरा। बट एक मुझे अपनी ख़ास बात हमेशा याद आएगी यहाँ पे, एंड इट वाज, पता नहीं मैंने क्यों किया था वो। सर अली सईद की क्लास थी MBA फाइनल्स के अंदर, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस हम पढ़ते थे। अच्छा, चूँकि मेरा बैकग्राउंड ACCA का था तो ये सब चीज़ें मैंने पहले से पढ़ी हुई थी। सही है। अच्छा, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो आई स्टिल रिमेंबर टॉपिक था डिस्काउंटिंग कैश फ्लोज का। तो उसमें सर ने असाइनमेंट दिया एंड इट वाज अ वेरी हैवी असाइनमेंट, और सर ने कहा भी सबको करके आना है और बड़ा उसमें ना पासिंग फेल का हिसाब किताब हो जाएगा। क्लास हमारी मेरे ख्याल से वी वर लाइक 40+ स्टूडेंट्स उस क्लास में ना। और आप यकीन करें, पता नहीं कैसे एक फेमस हो जाता है कोई इंसान ना, तो वो सब कह रहे थे यार ये साद ने किया वो होगा तो हम कॉपी कर लेंगे। अच्छा, उन्होंने मुझसे मांगा, मैंने उनको दे दिया। सब ने मेरा असाइनमेंट कॉपी कर लिया। फिर अच्छा, मुझे पता भी था कि कॉपी हुआ है, उसूलन मुझे खामोश रह लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं यार, दोस्त हैं। मैंने जाके सर को बोल दिया। अच्छा, अब सर ने क्लास के साथ जो हरकत की, ओह, ही लिटरली 1 घंटा उन्होंने बड़ी सुनाई सबको, और सबको इंडिविजुअली बुलाया, उनकी जो सॉफ्ट फाइल्स होती हैं एक्सेल के अंदर वो खुलवाई, और उसमें मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन होता है कि ये मेक कब हुई थी, किस PC पे, पता नहीं कुछ इस तरह का होता है, बिल्कुल डिटेल्स, तो वो भी उन्होंने चेक की। सबको वहाँ पे कि बड़ी टीचर इज मोर स्मार्ट देन द मसला किया। तो बहरहाल वो दैट वाज समथिंग आई शुडंट हैव डन, यू नो। दोस्त थे सारे। अच्छा, ऑलराइट।
تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو شرارتیں یا ریکریشنل ایکٹیویٹیز ان کیمپس میں کہوں تو وہ بھی بڑی لمیٹڈ تھیں، بیکاز یور بیک گراؤنڈ اے سی سی ہے تو وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیجٹس میں اور اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اپنے. کون سا پروفیسر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں اس پروفیسر نے میرے اندر ایک چینج دیا، یا اس کی پرسنالٹی یا اس کا وے آف ٹیچنگ یا میتھڈ دیکھ کے میں نے اپنے اندر یہ اپلائی کیا اور آج میں اگر سکسیزفل ہوں؟ تو میں سارے پروفیسر سارے ٹیچرس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، ہم اس طرح سے کسی کو الگ نہیں کر سکتے، لیکن کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو آپ کو تا حیات آپ کے دماغ پر ہوتا ہے. دو نام اس میں بڑے منفرد ہوں گے. ایک جب میں نے MBA شروع کیا تھا تو ان کا مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، بٹ ہی واز ٹیچنگ مارکیٹنگ. نام میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. پرنسپلز آف مارکیٹنگ کا کورس انہوں نے پڑھایا تھا ہم کو. ٹھیک. وزٹنگ تھے. آج بھی کووڈ سے پہلے تک وہ آ رہے تھے یہاں پہ. ٹھیک ہے. بڑی اسمارٹ ڈریسنگ کے ساتھ آتے ہیں. تو ہی از آلویز نون فار ہز ڈریسنگ. آئی ایم سو سوری، میں بالکل ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. دوسرے جو ہمارے پروفیسر تھے جن کی پرسنالٹی سے میں نے سیکھا اور دا وے ہی ٹاٹ اٹ واز ویری ڈفرینٹ. مجھے نہیں پتا ابھی ہیں کہ نہیں ہیں. دیٹ واز ہی واز اے ینگ مین، سر شمائل چودھری. اینڈ شمائل چودھری واز ویری ڈفرینٹ. You know, the way he taught us human resource management and the way he handled his relationships with his colleagues and within the class, it was something very different. میں نے ان سے سیکھا کہ ٹیکل کیسے کرنا ہے ایشوز کو، گرم ایشوز کو بھی، ٹھنڈے ایشوز کو بھی. سو آئی تھنک ہی واز اے گریٹ کنٹریبیوشن ٹو مائی کریئر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کون سا ایسا پروفیسر اور ٹیچر آپ کو لگا کہ اس سے آپ کو فیئر آتا ہو، یا اس کی کلاس میں یا ان کی کلاس ہے بس لے لیتے ہیں، کلاس ہی تو لینی ہے، یہ فیلنگ کس سے آئی؟ آئی تھنک دس از ویری بیڈ، لیکن یہ تھوڑا سا آپ کے لیے ڈفرینٹ ہوگا جس طرح کی آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے. تو آپ آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، جتنے سخت ٹیچرز ہوتے ہیں نا ان کی کلاس میں مجھے بڑا مزہ آتا تھا. اچھا، ویری نائس. It was very challenging to to tackle them and to be in their good books. بہت مشکل تھا. یہ اس سے آپ کا پوائنٹ آف ویو کا مجھے اندازہ ہو رہا ہے. ویری نائس. سو نیم دیم اگر کوئی ایک آدھ ہے. آئی تھنک سر اویس پرویز کلاس کے اندر خاصا ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں اور خاصا سخت طریقے سے پڑھاتے ہیں. بٹ ہی از اے ویری ویری گڈ ٹیچر، ویری گڈ ٹیچر آف فائنینشیل مینجمنٹ. فائنینشیل مینجمنٹ کی. اچھا، اب تھوڑا سا ہم ڈفرینٹ بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اکاؤنٹس فائنینس والے لوگ ویسے ہی بولتے ہیں بڑے ڈرائی ہوتے ہیں، یار ان سے ہم نے بات ہی نہیں کرنی. مارکیٹنگ والوں کا گروپ آپ کو الگ ہی نظر آ جائے گا، بڑا لاؤڈ ہو رہے ہوں گے اپنے پرسنالٹی سے، اپنے ساؤنڈ سے، اپنے انوائرمنٹ سے لوگوں کو جو اٹریکٹ کر رہے ہوں گے، انفلوئنس کر رہے ہوں گے. آپ لوگ کے بارے میں بولتے ہیں تو لائبریری میں ملیں گے یا اسٹیئرس کے ساتھ پہ کہیں کام کر رہے ہوں گے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی تھی؟ کبھی کلاس بنک کی، کبھی کچھ ایسا کیا کہ سعید صاحب تک بات پہنچ گئی یا میڈم تک کچھ پتہ لگ گیا، کچھ ایسا آپ نے یا آپ کے جو ایسوسیٹڈ یا آپ سے ایفیلیٹڈ گروپ کوئی ہو آپ کے فرینڈس کا؟ ہم نے کلاسز بہت بنک کی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وی ہیڈ اے گریٹ ٹائم ان گرینچ. ہمارا جو سرکل تھا they were all very mature people. اچھا، میرے ساتھ ایک گڈ لک ہوئی گرینچ کے اندر کہ چونکہ میں تھوڑا سا اوور ایج تھا when I joined my MBA. میں بڑا تھا، دوسرے سارے چھوٹے تھے. تو لیکن میرے گروپ کے اندر میرے 3-4 اس طرح کے دوست تھے جنہوں نے میری طرح لیٹ شروع کیا. تو we went together till the end and we had a very good time. Just to name, شہریار خواجہ was with me, شمیم اختر اس وقت کیمبرج یونیورسٹی کراچی کی جو پبلشنگ ہاؤس ہے ان کی شی از اے مینیجر مارکیٹنگ. وہ میرے ساتھ تھیں، میری کولیگ تھیں، سونیا ذوالفقار، ریما ذوالفقار. تو یہ 3-4 ایسے لوگ تھے جو خود بھی پروفیشنلز تھے. تو وی ہیڈ اے ویری گڈ ٹائم. بنک بھی کی کلاسز اور کینٹین کے اندر بیٹھے رہتے تھے کچھ پیریڈس کے اندر جہاں پہ ہمیں پتہ تھا کہ سب پڑھا ہوا ہے پہلے سے، تو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. کیا بات ہے. سو بہت اچھا لگا جو آپ نے باتیں کی. آئی تھنک تھوڑا سا ہم بہت سیریس گفتگو کر رہے ہیں. اب ریپڈ فائر پہ آ جاتے ہیں جو ہمارے کافی ود الامنائی کا بڑا زبردست راؤنڈ ہے. اس میں ساتھ ساتھ کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے ایز اے فیکلٹی نہیں بتانا ہوگا، آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ بتانا ہوگا، اور ہم گرینچ کے بہت پرانے جہاں کے جو اسٹاف ممبرس ہیں ان کے نام رکھیں گے اور آپ نے بتا کر جواب دینا ہوگا. سو سر راشد اقبال، 1 word.
راشد بھائی اسمارٹ. اسمارٹ. سر رب نواز. رب نواز انسنٹ. انسینٹ. سر کامران. فیئرس فرینڈ. کیا بات ہے. سر احتشام. گائیڈ. ویری نائس. سر جمیل احمد. سارٹ آف فرینڈ. سارٹ آف فرینڈ. اوکے. سر منیر اکاؤنٹس. اینجل. اینجل. کیا خوبصورت بات بولی, زبردست. مس شازیہ. مس شازیہ. مس شازیہ انور. اسمارٹ آئی وڈ سے. اچھا, 2 اسمارٹس ہو گئے ہمارے پاس. کیا بات ہے. وائس چانسلر میم سیما مغل. مینٹور. مینٹور. ویل سیٹ. سعید مغل صاحب. دا برین. دا برین. ویری نائس, ویری نائس. اکاؤنٹس فائنینس والوں کے جو جواب آ رہے ہیں نا, میں بڑا اپریشیٹ کروں گا. جتنے بھی الگ نائس تھے وہ انہوں نے ڈفرینٹ اسٹوری کے ساتھ چیزوں کو رکھا, لیکن آپ کے جواب مجھے بڑے کنسائز, بڑے نائس لگے. لاسٹ ورڈ اباؤٹ دا ہول گرینوچ یونیورسٹی, جس کو 34 سال 34 ایئرس ہو چکے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک کہ اسٹرینتھ آف پار کیا ہے اس کیمپس کی, جو ماشاء اللہ سے 34 ایئرس اینڈ وی آر لائک 35 بھی ہونے والے ہیں, تو کیا اس کی آپ وجہ سمجھتے ہیں اس انسٹیٹیوشن کی؟ ویل میں بالکل دل سے بات کرتا ہوں اور کروں گا, اور آئی تھنک اٹ شوڈ بی ٹیکن ویری ویری کنسٹرکٹیولی. آئی تھنک گرینوچ از آن دا ایج ویئر اٹ کین اینڈ اٹ سیلف and cease to exist, and from where it can take itself beyond the skies, I would say. گرینوچ کا اتنا پوٹینشیل ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یقین کریں, ہیوجلی untapped and underrated. کیا بہت زیادہ. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ سعد صاحب, آپ آئے ہمارے لیے, آپ نے وقت نکالا, اور ایک گرینوچ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے, ایک اپریشیشن ہے. اور گرینوچ ہمیشہ اپنے المنائی کی بہت زیادہ عزت کرتا ہے, کرتا رہے گا, بیکاز آئی تھاٹ اینڈ آئی بلیو پاکستان میں کہیں بھی جو ہے وہ المنائی کی لوگ کرتے ہیں, لیکن گرینوچ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے المنائی کو لیتا ہے. سو یہ آپ کے لیے, اور دوبارہ ہم آپ کو جو ہے وہ زحمت دیں گے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئیں, مزید آئیں, دوسرے پروگرامس میں آئیں, اور جن پروگرامس کی آپ نے بات کی وہ بھی گرینوچ میں آپ شامل کریں. ہوپ فلی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا, ڈفرینٹ ایپیسوڈ آپ کو دیکھنے کو ملا, اور اسی طریقے سے ہم جو ہے آپ کے لیے المنائی کے ایپیسوڈس لاتے رہیں گے. آپ بھی کوئی المنائی چاہتے ہیں کہ اس کو سننا دیکھنا, کامنٹ کے نیچے آپ ہمیں لکھ کر بتا سکتے ہیں کہ آپ کس المنائی کو دیکھنا چاہتے ہیں. یوٹیوب پہ گرینوچ کا آفیشیل پیج ہے, ہمارا چینل ہے, اس کو بھی آپ سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.